کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہم سب رزق تو کما رہے ہیں لیکن برکت کہیں کھو گئی ہے؟ جیب بھر جاتی ہے مگر گھر خالی سا لگتا ہے، دل کا سکون ہاتھ نہیں آتا اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ہم محنت بھی کرتے ہیں، دوڑ بھی لگاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ ہم سے بند سا رہ جاتا ہے۔ آج ہم اسی دروازے کی کنجی، اسی بند تالے کی چابی تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو صرف ایک پیغام نہیں، یہ اللہ کی طرف واپسی کا وہ روشن راستہ ہے جہاں تنگی آسانیوں میں بدلتی ہے اور تھوڑا رزق رب کی رحمت سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم وہ خوبصورت اور سنہرے اصول سیکھیں گے جنہیں سن کر دل کہے گا، یا اللہ، یہی تو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اصول جو قرآن نے ہمیں بتائے، وہ نسخے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، اور وہ راز جو ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیوں میں آزما کر ہمیں دیے۔ ہم بات کریں گے تقوی کی، توکل کی، توبہ کی، شکر کی، صدقے کی، صلہ رحمی کی اور حلال کمائی کی اس خوشبو کی جس سے زندگی بدل جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کیا چیز رزق کو روکتی ہے، کیا چیز رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، کیا عمل دعاؤں کو آسمان تک پہنچا دیتے ہیں، اور کون سے گناہ برکت کو چپکے سے لے جاتے ہیں، برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کا پیغام بہت قیمتی ہے۔ اگر دل نے اسے قبول کر لیا تو نہ صرف آپ کا رزق، آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ محبت، ایمان، بھروسے اور امید کے ساتھ اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، اس سفر کا جو آپ کے دل کے اندر وہ روشنی جگائے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو جس کا عنوان ہے رزق میں برکت کیسے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، دل تھام کر سنیے، رزق تو سب کو مل رہا ہے، ہر جانور، ہر انسان، بلکہ ہر مخلوق کو۔ مگر آج بات رزق کی نہیں، برکت کی ہے۔ وہ برکت جو تھوڑے کو بہت کر دے، وہ برکت جو آپ کے روپیے کو ہزاروں پریشانیوں سے بچا لے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری محنت، ہماری ڈگریاں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون کیوں نہیں؟ سکون اور برکت کا راستہ مشینوں اور بینکوں سے نہیں، رب کے دروازے سے گزرتا ہے۔ آج کی یہ گفتگو صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ آپ کی پریشانیوں سے نجات کا وہ روڈ میپ ہے جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ آج ہم قرآن کی آیات، صحیح حدیث کے موتی اور اکابرین امت کے تجربات کی روشنی میں چند بنیادی عمل سیکھیں گے جن سے رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ نمبر 1، تقوی اور توکل۔ یہ رزق کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ رزق کی پہلی کنجی خوف خدا اور کامل بھروسہ ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو خود اللہ نے قرآن کریم میں ہم سے کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ طلاق میں فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کیا رب کا یہ وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ جب بھی آپ کسی پریشانی میں ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں، کیا میں نے رب کا حق پورا ادا کیا ہے؟ تقوی کوئی پابندی نہیں، یہ آپ کی سب سے بڑی انشورنس ہے۔ نمبر 2، کثرت استغفار۔ ہماری پریشانیاں اور رزق کی تنگی اکثر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو برکت کو کھا جاتے ہیں۔ توبہ وہ طاقتور عمل ہے جو یہ رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ نوح میں فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ صرف استغفار سے اللہ مال، اولاد، بارش اور جنت کے تمام انعامات دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑا کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ آج ہی سچے دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو اپنا ورد بنا لیجئے۔ نمبر 3، شکر۔ یہ وہ کنجی ہے جو صرف حلال رزق کو ہی نہیں بلکہ ملنے والی ہر نعمت کو دو گنا کر دیتی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن عظیم کی سورہ ابراہیم میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ رب نے شاید نہیں کہا اور یہ بھی نہیں کہا کہ کر سکتا ہوں، مطلب شک نہیں ہے، بلکہ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہا ہے، یعنی میں ضرور بالضرور تمہیں بڑھا کر دوں گا۔ آپ کا مال کم ہو تو شکر بڑھا دیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا سچا ہے۔ نمبر 4، صلہ رحمی۔ اپنے خون کے رشتوں کو جوڑیں، رب آپ کے رزق کے تعلق کو دنیا سے جوڑ دے گا۔ ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ کیا آپ نے آج اپنے والدین، بہن بھائیوں یا بیمار رشتہ دار کا حال پوچھا؟ ان کا دیا ہوا غم بھول جائیں، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو یاد کر کے انہیں ایک فون کر دیں، ان کی خیریت لے لیں، محبت سے پیش آئیں، آپ دیکھیں گے کشادگی کا دروازہ کھل جائے گا۔ نمبر 5، صدقہ۔ یہ سب سے کامیاب اور نفع بخش سرمایہ کاری ہے جو آپ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی سورہ سبا میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اکابرین امت کا ہمیشہ سے مشاہدہ رہا ہے کہ صدقہ بلائیں ٹالتا ہے اور رزق کے راستے کی رکاوٹیں ختم کر دیتا ہے۔ روزانہ کا چھوٹا سا چھپا ہوا صدقہ بڑی بڑی مصیبتوں کو روک لیتا ہے۔ نمبر 6، نماز اور ذکر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یا اشراق کے وقت کاروبار کرنا یا پھر تہجد کے وقت رب کے سامنے جھک جانا خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تہجد کو اپنا معمول بنا لیں، یہ اکابرین کا، ہمارے بڑوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، نسخہ ہے۔ نمبر 7، حرام سے اجتناب، سود سے دوری۔ رزق کی جتنی بھی کنجیاں، جتنی بھی چابیاں ہم نے سیکھی وہ ایک دروازے پر آ کر بند ہو جاتی ہیں اور وہ دروازہ ہے حرام کی دیوار۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ بس اگر تم نے یہ سود لینا نہیں چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مال میں برکت حلال ہونے میں ہے، کثرت میں نہیں، یعنی زیادہ میں نہیں۔ سود، رشوت اور جھوٹ رزق میں برکت کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، رزق کی کنجیاں، رزق کی چابیاں آپ کے سامنے ہیں۔ تقوی، توبہ، شکر، صلہ رحمی، صدقہ اور سچائی، یہ نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج اسی لمحے وعدہ کریں کہ رزق کے معاملے میں رب کو ناراض نہیں کریں گے۔ رزق تو مقدر میں لکھا ہے لیکن برکت آپ کے عمل سے جڑی ہے۔ رب کریم آج ہی آپ کی سب پریشانیاں، سب قرض ختم فرما دے گا۔
نمبر 8، حقوق العباد اور معاملات میں سچائی۔ رزق کی برکت صرف ہماری نماز روزے سے نہیں جڑی، بلکہ ہمارے لین دین اور دوسروں کے حقوق سے جڑی ہے۔ اگر کسی کا حق مارا، کسی ملازم کی مزدوری وقت پر نہ دی یا کاروبار میں جھوٹ بولا تو برکت بھاگ جاتی ہے، روٹ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ مطففین میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب وہ خود لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جہنم کی ایک وادی کا اعلان کیا جو لین دین میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ یاد رکھ کہ آپ کی کمائی ہوئی دولت میں اگر ایک دھوکے کا پیسہ شامل ہو گیا تو وہ پوری برکت کو دیمک کی طرح چاٹ جائے گا۔ اکابرین امت نے ہمیشہ فرمایا ہے کہ حلال رزق کی فکر فرض نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اپنے ملازم کی مزدوری، قرض کی ادائیگی اور کاروباری وعدے کبھی نہ توڑیں۔ نمبر 9، نکاح اور یتیموں کی کفالت۔ بہت سے نوجوان رزق کی تنگی کے ڈر سے نکاح سے گھبراتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ڈر شیطان کا دیا ہوا ہے۔ نکاح کرنا صرف سنت نہیں، یہ رزق میں کشادگی کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ نور میں فرمایا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ رب دو لوگوں کی ذمہ داری لے رہا ہے، کیا آپ کو اس کے فضل پر شک ہے؟ شادی کریں، رب آپ کے لیے اور آپ کی بیوی کے لیے رزق کے دروازے مزید کھول دے گا۔ اس کے علاوہ جو شخص کسی بیوہ یا یتیم کی کفالت کرتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا وعدہ ہے، سنیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین پر خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہو اور رات میں قیام کرتا ہو۔ اپنی آمدنی کا ایک حصہ کسی غریب خاندان، کسی بیوہ یا یتیم بچے کے لیے مخصوص کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ رب آپ کے گھر کے رزق میں کیسے برکت ڈالتا ہے۔ نمبر 10، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر غم کا حل ہے۔ جب آپ محسوس کریں کہ حالات آپ کے قابو سے باہر ہو گئے ہیں، قرض کا بوجھ بڑھ گیا ہے، تو اس وقت اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور یہ جملہ کثرت سے پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ کوئی نیکی کرنے کی قوت ہے۔ نمبر 11، صبر اور استقامت۔ رزق کی تنگی اور قرض دراصل ایک آزمائش ہے۔ جب ہم تمام مسنون اعمال کر رہے ہوں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنا چھوڑ مت دینا، شیطان آپ کو مایوس کرے گا کہ تم نے سب کچھ کر لیا مگر کچھ نہ ہوا۔ یاد رکھنا، کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے لیے استقامت بہت ضروری ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں گرا سکتی۔ پیارے دوستو، آخر میں اس ویڈیو کا خلاصہ، اس ویڈیو کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اسے بالکل مختصر انداز میں ترتیب وار رکھتے ہیں۔ نمبر 1، رزق صرف محنت سے نہیں، اللہ کی رضا اور تقوی سے ملتا ہے۔ دل اللہ کے در سے جڑ جائے تو تنگی آسانیوں میں بدل جاتی ہے۔
नंबर 2, इस्तिग़फ़ार हर रुकावट, हर परेशानी और हर तंगी को दूर करता है। इस्तिग़फ़ार बारिश, माल, औलाद और बरकत के दरवाजे खोल देता है। नंबर 3, शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं, कमी दूर होती है। अल्लाह का वादा है, अगर शुक्र करोगे तो मैं जरूर बढ़ा दूंगा। नंबर 4, सिला रहमी रिज्क में कुशादगी और उम्र में बरकत लाती है। रिश्तों को जोड़ने वाला अल्लाह की रहमत के करीब हो जाता है। नंबर 5, सदका बलाओं को टालता है और रिज्क के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह की राह में दिया हुआ 1 रुपया कई गुना होकर वापस लौटता है। नंबर 6, फजर, तहज्जुद और जिक्र में रिस्क की खास बरकत रखी गई है। सुबह की बरकत वो दौलत है जिसे समझने वाले बहुत कम हैं। नंबर 7, हराम रिस्क बरकत को जड़ से खत्म कर देता है। सूद, रिश्वत और धोखे से बचना असल कामयाबी है। नंबर 8, मुआमलात में सच्चाई, ईमानदारी और हुकूकुल इबाद की अदायगी रिस्क की हिफाजत है। झूठ का 1 पैसा पूरी दौलत की बरकत खा जाता है। नंबर 9, निकाह रिस्क में कुशादगी का जरिया है, रुकावट नहीं। नंबर 10, यतीमों और बेवाओं की किफालत से अल्लाह के खास बंदों में शुमार होता है। ये अमल घर में रहमत और रिस्क की बहार उतार देता है। नंबर 11, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह परेशानियों को हटाने का मजबूत हथियार है। ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। नंबर 12, सब्र और इस्तिकामत अल्लाह की मदद को जरूर ले आते हैं। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और जिसके साथ अल्लाह हो उसे कोई नहीं गिरा सकता। असल दौलत माल नहीं, दिल की कनाअत है। कनाअत वाले के पास थोड़ा भी हो तो बादशाहों जैसा सुकून होता है। मेरे अजीज दोस्तों, रिस्क हमारे हाथ में नहीं मगर बरकत हमारे अमल में है। आज जो बातें हमने सीखी, अगर हम इन पर सच्चे दिल से अमल कर लें तो अल्लाह के खजाने हमारे लिए तंग नहीं रहते। याद रखें, रिस्क दौड़ धूप से नहीं, रब के करीब होने से बढ़ता है। आए आज इसी लम्हे अहद करें कि हम अपने रब को राजी करेंगे, हलाल कमाएंगे, सच बोलेंगे और शुक्रगुजार बनकर जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके घरों में बेहिसाब बरकतें नाजिल फरमाए, आपके कर्जे खत्म करे और आपके दिलों को सुकून और कनाअत से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफिज।